بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روٹین لائف کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں، ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو صبح دم یعنی صبح کے وقت کوئی بھی شخص اگر کرے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے پورے دن میں ان کو نہ تو کوئی حادثہ پیش آئے گا، نہ کوئی مالی نہ کوئی جانی نقصان ہوگا، اور ہر مشکل ان کے لیے آسان ہوگی۔ نہایت ہی مختصر سا، چھوٹا سا، آسان سا عمل ہے، اور اس کی مختلف ویریشنز ہیں، یعنی آپ اس کو مختلف تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم آگے آپ کو بیان کر دیں گے، اور اس کے لیے کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے صبح کے وقت بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یا پھر آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ صبح آپ ایک تسبیح اس کی بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اس کی آپ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو پورا دن نہ تو کوئی مال کا نقصان ہوگا، نہ کوئی نفس کا یعنی جان کا نقصان ہوگا، نہ آپ کا دین خطرے میں پڑے گا، نہ آپ کی دنیا کو کوئی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو اس کو بے حساب دن بھر آپ اس کو روٹین لائف کا حصہ بنا لیں، اور بے حساب یعنی کھلا بغیر تعداد کے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو جائے گا، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پورا دن کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور کسی بھی قسم کا نقصان جو ہے وہ آپ کو گزن نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح دوستو، حادثات، دہشت گردی اور دیگر تمام مسائل سے بچنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے ایک اور تسبیح آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ یہ آپ نے 11 بار صبح شام یہ آپ نے یا کسی بھی کام کی ابتدا میں آپ نے یہ کرنی ہے۔ یہ اسماء الہی ہیں، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یہ آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ان کے معجزانہ اثرات جو ہیں وہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھیں گے۔ مگر بہنوں اور بھائیوں، یہ وظائف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتے، ان سے منسلک کچھ شرائط اور آداب ہیں، اور سب سے پہلا ادب جو ہے وہ ہے اجازت کا ہونا۔ تو اگر آپ یہ وظیفہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ آپ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں، اور پھر آپ بغیر ہمارے جواب کا انتظار کیے کسی بھی وقت بلا تاخیر یہ وظیفہ اپنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو روحانی اجازت حاصل ہو چکی ہوگی۔ دوستو، دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے بے شمار تدابیر کرتے ہیں، بے شمار ایکشنز لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ان سے بچاؤ ہو بھی جاتا ہے، اور بعض دفعہ نقصان سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو پھر جب ہمارے پاس یہ قرآنی آیات، مسنون دعاؤں اور اسماء الہی پر مشتمل یہ مجرب مستند وظیفے موجود ہیں تو ہمیں ہرگز در بدر بھٹکنا نہیں چاہیے، اور جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینا چاہیے ان تمام وظائف کو، ان تمام دعاؤں کو۔ اپنے دن کا آغاز
یہ جو آج ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، اپنے دن کا آغاز، اپنے ہر کام کا آغاز اس خوبصورت دعا سے کیجیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے، کیسے آپ کو تمام نقصانات سے بچاتا ہے، اور کیسے آپ کا جو آپ کے حصے میں قسمت میں لکھی ہوئی کوئی ضرر جو ہے اس کو دور کر دیتا ہے اور اس نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ جہاں دوستو ہم نے حادثات، دہشت گردی اور دیگر عوامل سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ آپ کو پہنچایا ہے اور ہر مشکل کی آسانی کے لیے یہ دعا آپ کو بتائی ہے، وہی آپ کو ایک خوبصورت نقطہ بھی ہدیہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، اگر کوئی مصیبت ہم پر آ جائے تو ہمیں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں یہ بیان کر دیا ہوا ہے کہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، اور اس آزمائش میں ہم تم کو مزید آزمائیں گے، جان کے خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے اور اولاد سے۔ تو خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر یہ ٹیسٹ لازمی ڈالنے ہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے، اور جو لوگ پھر صبر کریں گے ان مصائب میں، ان آلام میں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باری تعالیٰ انہی کو اس مصیبت سے پار اتارے گا، اور ان کے لیے بڑے انعام کی بشارت بھی ہے۔ اب آپ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ٹیسٹ جو ہیں آپ کو قرآن کریم میں گنوا دیے ہیں، تو پھر اب آپ دیکھیں اس دعا کو۔ اس دعا میں وہ تمام نام شامل ہیں جو قرآن کریم کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ علی دینی، یعنی میں اپنے دین کے لیے چاہتا ہوں، وَنَفْسِي اپنی جان کے لیے چاہتا ہوں، وَأَهْلِي اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان کے لیے چاہتا ہوں، وَمَالِي اور مال کے لیے چاہتا ہوں۔ تو جب ہم اس دعا کو، اس مختصر سی مگر جامع دعا کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے وہ مجھے انہی چیزوں سے حفاظت کے لیے کہہ رہا ہے جو میں نے ٹیسٹ کے طور پر ان کے اوپر ڈالنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور جوبن پر آئے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے کیسے جیسے فرشتے نازل فرما دیتے ہیں، اور آپ کو وہ ہر نقصان سے بچا لیں گے۔ یہاں ایک اور ضروری بات گوش گزار کرنا نہایت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام اعمال کی، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف یقین کی دولت پر ہوتا ہے۔ یعنی جس کا جتنا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوگا، کامل ایمان ہوگا، اتنے ہی اس کی دعا کی قبولیت کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اور پھر اگر وقتی طور پر بظاہر آپ کو یوں محسوس ہو کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہے، ابھی اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، آپ کے منشا کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا، تو آپ مایوس مت ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے گلوں شکووں کی کتاب کھول کر مت بیٹھ جائیں، بلکہ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی درخواست اپنے آنسوؤں کے ساتھ پیش کرتے رہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، آپ کے اوپر رحم کھا کر اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے، اور آپ کی تمام مشکلات آپ کے اوپر سے ہٹا لی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ کتب رحمہ علی نفس، یعنی میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا،
جیسے ہی انسان کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے وہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی پارس پر عدم اعتماد کے برابر ہے۔ مایوسی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے کتنی کم نصیبی کی بات ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے نظریں پھیر لیں، ہم نہ تو دنیا کے رہیں گے اور نہ ہی آخرت ہماری ہوگی۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ تمام مسنون دعائیں ان کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنا لیجئے اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیے، اور اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کے تابع کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ تبھی آپ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔ دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، آپ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز باقاعدگی سے موصول ہوتی رہیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر ہمیں اپنی پرابلم بھیج دیجئے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس مسئلے کا حل پیش کرتی ہوئی کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔